تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا تھا اس گیہوں کے پھل کو کھانے کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرما بردار اولاد باہرت میں رہے گی اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر سب کو جنت میں ہی رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے باہرت کے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اماں حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ گیہوں کے پھل کھا لیے، تو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں گیہوں پوری طریقے سے ہضم بھی نہیں ہوئے کہ باہرت کا لذاب جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر انجیر کے پتے سے جلدی جلدی جسم ڈھکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے گئے پیڑ کا پھل کھایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ باخرت کے آمین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل اور صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا باہرت میں کوئی جانور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا مقدر ہو گیا۔ اس جرم کے عذاب کے طور پر اماں حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا، ماہواری کی گندی اور خاویدوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، اور تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب باہرت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم علیہ السلام، اماں حوا، سانپ، مور اور شیطان جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے، اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ الگ رہیں گے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ میں، حضرت اماں حوا جدہ میں، شیطان سستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور ابلیس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اماں حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 ورش تک روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے: ربنا ظلمنا انفسنا فإن لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور رحمت نہ کی تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیرے ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے صاف کر دے۔ اس کلموں کو پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور گناہ کی معافی کی اور خوشخبری لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پاک، انہوں نے چاند کی طرح 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھے گا۔ اس روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، ان 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا دل جو گناہوں کی مصیبتوں میں سیاہ ہو رہا ہے، صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خان کعبے کی بنیاد رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ باہرت سے لائے تھے اور اس میں عہد نام اور کول و کارا روج الستے کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد
حضرت جبرائیل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے عرفان پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت اماں حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پریشان تھی۔ گھومتے پھرتے وہ بھی عرفان پہنچ گئی تھی۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے۔ حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کو پریچت کروایا، دونوں کا ملنا ہوا، پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق فراندیب کو آئے۔ حضرت جبرائیل نے گیہوں، روٹی، لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔ تو اگر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بہت پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں